کسی نے کہا تھا کہ نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، میں کون ہوں کیا دیکھ رہا ہوں۔ گنبد خضرا کو جو دیکھا تو یہ احساس ہوا کس قدر قیمتی شے ہے میری بینائی بھی۔ اللہ کی قسم ہے، یہ خان صاحب یا دیگر آپ میں سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہیں، جنہوں نے گنبد خضرا شریف کو دیکھا ہے نا، تو پھر ان کی حسرت نہیں رہی کہ یہ میری نظر بھی باقی رہے، حسرت ختم ہو گئی۔ سرکار دے روزے دا دیدار نرالا ہے، مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹھر جاواں، مڑ مڑ کے پیا ویکھاں جد ویکھاں تے ٹھر جاواں۔ صدیوں بعد گنبد خضرا کو دیکھیں تو انسان غم بھول جائے۔ کتنے لوگ آپ میں سے اور ہم میں سے ایسے ہیں جو پاکستان سے جاتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے اتنی دعائیں جا کے وہاں پہ کرنی ہے، لیکن جب گنبد خضرا شریف کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کوئی دعا ذہن میں نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے یہ کم ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں کہاں پہ کھڑا ہوں؟ نظر سے جمال گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، میں کون ہوں کیا دیکھ رہا ہوں۔ جن لوگوں کو اس وقت حضور کا قرب حاصل ہوگا وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ جن کے درمیان میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ ان 12 صحابہ نے، ان 12 مدنی لوگوں نے کہا آپ کا قرب ہمیں حاصل ہے، اللہ کی قسم ہے پھر دنیا کی ہمیں پرواہ نہیں، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ ہے جن کے ہاتھوں میں، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ تو سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے کہا میں اپنی بیٹی کو بارگاہ رسالت مآب میں لے کے چلتا ہوں۔ حضور نے حضرت ربیہ سے کہا سل یا ربیہ، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں المرافقاتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جیسے جنت میں دنیا میں آپ کا قرب حاصل ہے، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی معیت مجھے حاصل ہو۔ تو حضور نے فرمایا مل گئی۔ کتنی بڑی ہستی ہیں، ہم کس محبوب کی امتی ہیں؟ غلام ایک مرتبہ خواہش کرے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، حضور فرمائے مل گیا۔ کوئی اور بندہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی اور بندہ یہ کہہ سکتے ہیں؟ صرف حضور کہہ سکتے ہیں کہ جنت تمہاری ہوگی، جنت میں میری معیت تمہیں مل گئی۔ حضور نے فرمایا سل اور مانگ لو، اور مانگو اور مانگو۔ حضور بار بار کہہ رہے ہیں اور مانگو، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کچھ نہیں چاہیے۔ جب آپ مل گئے تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب نے کہا حاتم طئی کے دربار میں سائل نے 12 دروازوں سے خیرات لی، پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، اس کا دامن نہیں بھرا، اس کی جھولی نہیں بھری۔ اگر حاتم طئی کے محل کے 70 دروازے ہوتے، وہ 70 دروازوں پہ بھیک لینے کے لیے جاتا، پھر بھی اس کی جھولی نہیں بھرتی۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں بار بار کہا جا رہا ہے اور مانگ لو اور مانگ لو۔ دینے والے کہہ رہے اور لے لو اور مانگ لو، مانگنے والا کہہ رہا ہے بہت ہو گیا۔ آپ مل گئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس لیے تاجدار گولڑا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بات نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ، یہ در سرکار ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر دی، کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ سید احمد سعید کاظمی نے اس وقت کہا میری بیٹی دھیان سے سن، وہ 12 دروازوں پہ گیا، جھولی نہیں بھری۔ یہاں بار بار کہا جا رہا ہے، ابھی یہ جملے سید احمد سعید کاظمی کے منہ میں تھے، ایک پرچی پھر آئی، اس نے کہا میں حضور پہ ایمان لاتی ہوں۔ یا رسول اللہ
مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ ان کو روز جزا اور کیا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، جب سیدنا حضرت شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر تھے نا، یہ میاں والی جیل میں، تو مشکل ان کو رکھا گیا جہاں ان کا سانس لینا مشکل تھا، تو ان کی والدہ نے کراچی سے ایک خط بھیجا، ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ خط میں کیا لکھا ہے؟ اے شاہ احمد نورانی، مجھے پتہ ہے کہ تم مشکل جیل میں ہے اور تیرا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اتنی گھٹن ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن مجھے حضور کی بارگاہ میں شرمندہ نہ کرنا۔ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور جس دن تشریف لائے ہیں اس دن پوری دنیا میں خبر پھیلا دی گئی کہ حضور آ گئے۔ ایران کا وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا، ادھر حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اس جلنے والی آگ کو بجھا دیا گیا۔ نجومیوں نے سر پکڑ لیے، مجوسیوں نے کیوں آگ بجھ گئی؟ فرمایا حضور آ گئے۔ اب سب نے اللہ کے سامنے سجدہ بریز ہونا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ جس دن میری ولادت باسعادت ہوئی، اللہ نے 5 خوبیاں مجھے ایسی دیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ ایک خوبی کا ذکر کر رہا ہوں، فرمایا اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حضور پیدا کہاں؟ پہلی جو امتیں تھیں نا، جو پہلے نبی تھے، ان کے لیے عبادت گاہیں مقرر تھیں، چاہے کسی نے 500 کلومیٹر سے بھی آنا ہے تو اس نے وہیں پہ عبادت کرنی ہے۔ گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، باہر زمینوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا، زمین اس کے لیے پاک نہیں۔ حضور پیدا ہو رہے ہیں مکہ معظمہ میں، اور فیض آپ کی ولادت باسعادت کتنا کہ پوری سرزمین ہی پاک ہو رہی ہے۔ اور 14 کنگرے، 14 مینارے کسرا کی دیوار کے محل کے، اس وقت جو سپر طاقت تھی نا، یہ مدائن، عراق کا علاقہ موجودہ، وہاں پہ مدائن، اور سلمان پاک بھی اس جگہ کو کہتے ہیں۔ جس دن حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یہ سپر طاقت، جیسے ہمارے آج امریکہ روس کا آ جاتا ہے، یہ سپر طاقت ہے، یہ سپر پاور ان کا وہ دارالحکومت تھا، دارالخلافہ تھا۔ 30 فٹ اس کی چوڑی دیواریں تھیں ادھر حضور کی ولادت، اور 130 فٹ اس کی بلندی تھی دیواروں کی۔ ادھر حضور مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کا ظہور ہوا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے ان زمینوں میں ان دیواروں میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ 30 فٹ چوڑی دیوار جس کے اوپر ان کے گھوڑے چلتے تھے، ان کی سواریاں چلتی تھیں، 130 فٹ بلندی ہے دیوار کی، جس عمارت کو بنانے میں 90 سال لگے تھے۔ حضور کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، دیوار میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور مینارے زمین پر گر پڑے ہیں۔ اس نے نجومیوں کو اکٹھا کر لیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دیواریں جو ہیں وہ دراڑیں پڑ جائیں اور مینارے زمین پر آ گرے۔ نجومی نے کہا کچھ وقت دیں۔ جب انہوں نے کچھ وقت کے بعد، بادشاہ نے کہا جی بتائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے دربار میں نجومی رکھے ہوتے تھے حالات کو جاننے کے لیے، کیا مسئلہ ہے، کیوں میری مینارے کیوں گرے ہیں اور دیواروں میں دراڑیں کیوں پڑی ہیں؟ دلوں کو تھام کے سنے تو نجومیوں نے کہا جی ہمیں پتہ چلا ہے مکہ معظمہ میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ اس نے کہا اس بچے کی ولادت کا میرے محل سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا جناب آپ کا محل تو کیا، اس کی حکومت تو مشرق اور مغرب کے کنارے تک پہنچ جائے گی۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں 30,000 صحابہ کے لشکر نے 2 لاکھ فوجیوں کو شکست دے کے اس کسرا کے محل کو فتح کیا ہے۔ یہاں مسلمان سب سے زیادہ امیر ہوئے ہیں اس وقت، 100 من سے زیادہ سونا مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا ہے۔ 60 بائی 60 گز کا ایک فرش تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ملک کے جتنے بھی قلعے تھے، نہریں تھیں، فصلیں تھیں، ان کی تصویریں نقش کی گئی تھیں۔ وہ کئی پھر اس کا جو تخت تھا وہ سونے اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا، اور اس کا جو تاج تھا وہ سونے اور ہیرے جواہرات کا بنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کو مال غنیمت ملا۔ کبھی اگر آج بھی آپ کو جانے کا موقع ملے مدائن میں دریائے دجلہ کے قریب،
یہ محل آج بھی موجود ہے، اور حضور کی ولادت کے وقت جو دراڑیں پڑی تھیں ان دراڑوں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ اور ایک ایمان افروز بات میں آپ کو سناؤں، میں نے یہ کئی مرتبہ پڑھا تھا، تو پھر اس دفعہ میں نے اس کو پوری تفصیل سے پڑھا۔ وہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کا مزار ہے، اور حضرت عبداللہ بن جابر کا، حضرت جابر بن عبداللہ کا مزار ہے۔ 1929 میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت حذیفہ بن یمان، محبت رسول کتنی بڑی نعمت ہے۔ جیسے تقریر کے شروع میں نے کہا نا کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب انسان فوت ہوتا ہے نا پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اخروی نعمتیں کیا ہیں۔ ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ میرے خیال ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں جی تقریر کو، جی بس میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، دلوں کو تھام کے سنیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے بلکہ بڑھ کے ہوتا ہے۔ دلوں کو تھام کے سنیں، میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر کے جو مزار تھے پہلے، وہ دریائے دجلہ کے قریب تھے۔ 1929 میں عراق کا جو بادشاہ تھا اس کے خواب میں حضرت جابر بن عبداللہ آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی رس رہا ہے دریائے دجلہ کا، اور حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر میں جو ہے وہ سیم، جسے ہم کہتے ہیں سیم ہو چکی ہے، لہٰذا ہمیں کہیں اور منتقل کیا جائے حضرت سلمان فارسی کے قریب۔ تو بادشاہ بعض دفعہ توجہ نہ دی، ایک مرتبہ خواب آیا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ اسے کہا کہ یہ تو بڑا، پھر عراق کے جو مفتی تھے اس سے مشورہ کیا گیا، بادشاہ نے مشورہ لیا، انہوں نے کہا جی بالکل ان کے جو وجود ہے، اثر ہے، ان کو نکالا جائے۔ حج کے دن چل رہے تھے ان دنوں، تو پوری دنیا کے مسلمان حج پر تھے، تو انہوں نے درخواست کی عراقی حکومت سے کہ کچھ دن ٹھہر جائیں۔ اب معاملہ بڑا حساس تھا، ادھر صحابہ کا حکم ہے کہ ہمیں نکالیں اور ہمیں حضرت سلمان فارسی کے قریب، اس قلعے کے قریب دفن کریں، ادھر حجاج جتنے مسلمان ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم بھی اس تقریب میں شریک ہونا چاہتے ہیں جب صحابہ کرام کے جسم نکالے جائیں۔ کچھ دن 15 دن ڈیلے کیا گیا۔ 1929 میں وہاں پر لوگوں کو مختلف ملکوں سے بلایا گیا، اس میں غیر مسلم بھی لوگ آئے، ان دو ہستیوں کی قبروں کو کھولا گیا اور ان کے مبارک جسموں کو نکالا گیا۔ 1929 یہ 2024، یہ تقریباً ایک صدی کا عرصہ ہو رہا ہے۔ ایک صدی پہلے کی میں بات سنا رہا ہوں، اور ان کو وہاں پہ مدفون ہوئے 1300 سال کا عرصہ ہو چکا تھا صحابہ کرام کو۔ لاکھوں کا مجمع، کئی لاکھ، 30 لاکھ مورخین نے لکھا ہے کہ 30 لاکھ لوگ تھے جب ان دو صحابہ کی قبروں سے ان کے مبارک جسموں کو نکالا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ان کے جسموں کو نکالا گیا، ان کے کفن بھی میلے نہیں تھے ہوئے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بڑی عظیم ہے، صرف کفن ہی میلے نہیں۔ انہوں نے، لوگوں نے کہا جو وہاں پہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا ان دونوں صحابہ کی مبارک آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں اس قدر نور چمک رہا تھا کوئی بندہ ان صحابہ کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا وجہ ہے، یہ آنکھیں اتنی روشن کیوں ہیں؟ تو کہا گیا انہوں نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، حضور کے نور اطہر کو انہوں نے دیکھا ہے۔ دنیا کی آنکھیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈال سکتی ہیں؟ یہ وہ محبت رسول کے پہلو ہیں۔ آئیں، جیسے یہ ڈیرا بھرا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی محفل میلاد ہو اس سے پیچھے نہ رہیں۔ یہ حضور کی محبت ہے، حضور علیہ السلام نوازتے ہیں، حضور راضی ہوتے ہیں۔ میں اگر کسی کا ذکر کروں کہ فلاں شخص فلاں تاریخ کو، ہمارے ہاں سالگرہ منائی جاتی ہے، آپ کسی کی سالگرہ پہ جائیں، اسے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسے تحائف پیش کریں، خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم یہاں خان صاحب کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو کیا حضور کو خوشی نہیں ہوگی؟ اس لیے یہ سعادتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، حضور جس دن تشریف لائے ہیں، حضور نے آتے ہی سجدہ فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟
صرف وہی لوگ بولے ہیں جو سجدہ کرنے کے عادی ہیں۔ میرے آقا کریم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، حضور نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ تو سجدہ یہ حضور کی خوشی کا سبب ہے۔ اس لیے ہمارے جو نوجوان جھنڈیاں لگاتے ہیں یا وہ لائٹیں لگاتے ہیں، گلیوں کی صفائیاں کرتے ہیں، ان کی اکثر شکایت ہوتی ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اگر آپ لائٹیں، جھنڈیاں، محفل حضور کے لیے کر رہے ہیں نا، تو پھر نماز بھی حضور کی خوشی کے لیے پڑھیں۔ کتنے لوگ یہاں پہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ارادہ کر لیں گے پھر بھی آپ کو نیکی مل جائے گی، اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ جب بھی کسی نیک عمل کا ارادہ کروایا جائے نا تو فوراً ارادہ کریں، توفیق تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا جی۔ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ارادے پر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے؟ دوسری بات، میرے آقا کریم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے اٹھایا ہے نا، تو حضور نے ایک سائیڈ سے دودھ پیا ہے، دوسری سائیڈ سے دودھ نہیں پیا، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا، حضور بچپن سے جانتے ہیں۔ تو حضور نے دودھ نہ پی کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میں حق کھانے کے لیے نہیں آیا، میں حق دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اس لیے دوسرا آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم آج کے بعد کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ بہنوں کا حق بھی میرے خیال میں ان لوگوں نے سارے ہلایا جنہوں نے زمین دی ہوئی ہے بہنوں کو۔ ایک شرعی مسئلہ سن لیں، اگر بہنیں کہتی ہیں نا کہ میں بھائیوں کو زمین معاف کرتی ہوں، وہ بھائیوں کے لیے حلال نہیں ہے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آج کل ہمارا معاشرہ اتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں بیچاری سمجھتے ہیں اگر میں نے زمین لی تو میرا گھر آنا جانا بند ہو جائے گا۔ بھی تمہاری زمین ہے، اس کے باپ کی زمین ہے، اور باپ برابر ہے تمہارے لیے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بہنیں زمین اپنے نام لگوائیں، 2 سال تک اس کو استعمال کریں، پھر اگر اپنی خوشی سے بھائیوں کو لٹانا چاہیں تو لٹا دیں۔ جس بہن نے 2 سال پلازے کا 1.5-2 لاکھ روپیہ کرایہ لے لیا، وہ بہن لٹائے گی بھائی کو؟ اس لیے سن لیں، حضور حق دلانے کے لیے واپس آئے ہیں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ 2 باتیں اگلے سال جب میں آؤں گا 2-3 اصلاح کے حوالے سے اور باتیں بھی کروں گا۔ ایک نماز نہیں چھوڑنی، دوسرا کسی کا حق نہیں کھانا۔ ایک حدیث مبارک ہے قبلہ خان صاحب، چھوٹی حدیث مبارک ہے، قیامت والے دن کچھ لوگ نا قبر سے جب نیک لوگ اٹھیں گے، باقی سارا میدان محشر کی طرف آئے گا، لیکن ایک گروہ ایسا ہوگا وہ میدان محشر کی طرف نہیں آئے گا، وہ جنت کی طرف چل پڑے گا اور جنت کے دروازے پہ آ جائے گا۔ قرآن مجید ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ جب لوگ اٹھیں گے نا تو ان کی فائل ان کے گلے میں ہوگی جس کے اوپر